پاکستان تحریک انصاف کو کہنا مویشی منڈی لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق جلسے کی اجازت SOPs کے ساتھ دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے مینار پاکستان اور اس کے اطراف کنٹینرز بھی لگا دیے۔ پاک فوج کی لدھا اور اسپن بام میں دہشت گردوں سے جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں 12 خارجی ہلاک۔ مقابلے کے دوران پاک فوج کے 6 جوان بھی شہید۔ ISPR کے مطابق 7 دہشت گردوں نے پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش کی۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے مقابلے میں طاقتور بننے کی کوشش کرے گا اور اس لڑائی میں ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام پر ایک اتفاق رائے موجود ہے، لیکن یہاں پر ہمیں ایک بدنیتی نظر آئی ہے۔ ایک غلط ترمیم کو پاس کرنے کے لیے فوری طور پر اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں۔ حکومت اپنی مدت پوری کرتی نظر نہیں آ رہی، ملک میں دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے۔ پارلیمنٹ بدقسمتی سے عوام کی کم، طاقتور کی زیادہ خدمت کر رہی ہے، اسی لیے حمایت سے انکار کیا۔ ملتان میں میڈیا سے بات چیت میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع اور ججز کی تعداد میں اضافے کی تجاویز واپس لے رہی ہے، مگر وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز موجود ہے۔ JUI ہمارا ساتھ دے، مگر ہم نے انہیں کہا ہے کہ پہلے مسودے کا ڈرافٹ دکھایا جائے پھر بات ہوگی۔ ہم نے مسودے کی تیاری کا کام شروع کر دیا، جس میں ہفتہ 10 دن لگ جائیں گے۔ ہمارا اتفاق آئینی عدالت کے قیام پر ہے، لیکن جہاں بدنیتی نظر آئی اس لیے انکار کیا۔ آئینی عدالتوں کا قیام پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ تھا۔ عدالتی اصلاحات بہت ضروری ہیں، یہ کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ آئینی عدالتوں کے قیام کی بات چارٹر آف ڈیموکریسی میں کی گئی تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جلد ایک پیج پر لے آئیں گے۔ فضل الرحمان سے ملاقات میں اتفاق رائے کی کوشش کی اور کچھ تجاویز کو مانا۔ بانی PTI کا اعتراض غلط ہے، بانی PTI کو اپنی ذات کے سوا بھی سوچنا چاہیے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو PTI کو جلسے کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ مخصوص جماعت کے لوگوں کی کچھ آڈیو کال سامنے آئی ہیں جس میں تحریک انصاف کے لوگ فساد برپا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جلسے کے نام پر ملک میں دہشت گردی اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ PTI کے 5 رہنماؤں کی نظر بندی کے آرڈر جاری، یاسر گیلانی، ملک آفتاب، فضل خان اور عامر گیلانی شامل 42 رہنماؤں اور کارکنوں کی نظر بندی کے لیے لاہور پولیس نے مراسلہ وزارت داخلہ کو بھجوایا۔ پیرس میں میاں اسلم اقبال، وقاص امجد، ندیم بارہ، میاں حسن اور مہر واجد سمیت دیگر رہنماؤں کے نام شامل۔ PTI MNA شیخ وقاص نے پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ سے 12 اکتوبر تک راہداری ضمانت کرا لی۔ رہنما تحریک انصاف کو 50,000 کے مچل کے جمع کروانے کا حکم۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی سفری ضمانت بھی منظور۔ قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کا وجود ختم، اسپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ PTI کے تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا ممبر قرار دے دیا گیا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی JUI سے واپس لی گئی مخصوص نشستوں کا بھی نیا پارٹی پوزیشن میں ذکر۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 110، پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں، MQM کی 22، قاف لیگ کے 5، IPP کے 4، مسلم لیگ ضیاء، BAP اور نیشنل پارٹی کا اسمبلی میں ایک رکن۔ سنی اتحاد کونسل کی 80، JUI فے کی 8 نشستیں جبکہ 8 آزاد اراکین شامل۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا 38 ارکان قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ۔ بیرسٹر گوہر نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو واضح کر دیا تھا، سارا ابہام ختم ہو گیا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن ہمارے MNAs کا نوٹیفیکیشن آج ہی جاری کرے۔ الیکشن کمیشن کے پاس 38 MNAs کا نوٹیفیکیشن روکنے کا کوئی جواز نہیں۔ اور اسرائیلی فوج کا لبنان میں ایک اور حملہ، بیروت کے جنوبی علاقے میں کیے گئے حملے میں بچوں سمیت 9 افراد کی شہادت کی تصدیق۔
اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ حملے میں اسرائیلی فوج نے حزب اللہ رہنما ابراہیم عقیل کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر 17 حملے، 150 راکٹس برسا دیے، 2 صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ شمالی اسرائیل کے علاقے ماؤنٹ میرون میں صہیونی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حزب اللہ کے مطابق حملے کا ہدف اسرائیل کی آرمڈ بریگیڈ کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ حملہ فلسطینی عوام کی بہادرانہ اور وقار مزاحمت کی حمایت کے ساتھ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ تنازع کا سفارتی حل ممکن ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کشیدگی کا سفارتی حل ہی بہترین راستہ ہے۔ ترجمان پینٹاگن نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی فوجی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ لبنان میں پیچر دھماکوں کے بعد تنازع پھیلے۔ ترجمان پینٹاگن سبرینا سنگھ نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا اب بھی امکان ہے۔ فرانس کے صدر میکرون ایمانوئل کا لبنانی عوام کے نام پر پیغام، کہا فرانس لبنانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، ہمیں کسی بھی نامناسب اقدام کی نفی کرنی چاہیے، لبنان کی سلامتی، تحفظ اور خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے، فریقین کے درمیان کشیدگی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، صہیونی بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 31 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی میں 2 حملوں میں 13 فلسطینی جان سے گئے۔ نصیرات کیمپ میں بھی 8 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,272 ہو گئی۔ مغربی کنارے کے علاقے قباطیہ میں صہیونی فوج نے 7 فلسطینیوں کو شہید کر کے لاشیں چھت سے نیچے پھینک دی۔